بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ساتھیوں اور دوستوں، آپ تمام ناظرین کا ہمارے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ آج جو ہماری کتاب شروع ہو رہی ہے یہ قصص النبیین حصہ اول ہے، اور یہ عربی زبان و ادب کی اہم کتابوں میں سے ایک ہے۔ اس کے رائٹر ابو الحسن علی الحسنی الندوی رحمہ اللہ ہے، اور ہم آپ کو جو آج پڑھائیں گے یہ قصص النبیین حصہ اول پڑھائیں گے۔ ساتھیوں، آپ کے کلاس کے اعتبار سے، آپ کے معیار کے اعتبار سے اس کتاب کو یاد کر لینا ہی کافی ہے۔ اگر میں آپ کو ابھی بتانے لگوں، ترکیب کرانے لگوں، مثلا یہ کہ مفعول ہے، اگر کوئی اسم ہے تو وہ کون سا مفعول ہے، مفعول فی ہے کہ مفعول لہو ہے کہ مفعول مہو ہے کہ مفعول مطلق ہے، اگر اس میں کب پڑ جائیں گے، مثلا اگر کوئی اسم منصوب ہے تو وہ حال کی بنیاد پر ہے کہ تمیز کی بنیاد پر ہے، کس وجہ سے منصوب ہے، ظرف کی بنیاد پر ہے۔ اگر میں ترکیب کرانے لگوں اور اگر ان چیزوں میں پڑ جاؤں تو پھر آپ کے لیے ترجمہ کو سمجھنا دشوار ہو جائے گا۔ اسی لیے جیسے جیسے کلاس آگے بڑھتے جائیں گے، آپ کے معیار کے اعتبار سے میں آپ کو ترکیب بھی کراؤں گا، اجرا بھی کراؤں گا، اور تمام چیزیں بھی انشاءاللہ میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا۔ لیکن اگر میں آپ کو یہ چیزیں بھی بتاؤں گا تو آپ کا حافظہ اس کو محفوظ نہیں رکھ پائے گا، اور آپ کا ذہن اس کو قبول نہیں کرے گا، کیونکہ ابھی آپ یہ سب چیزیں نہیں پڑھے ہیں۔ اسی لیے ضروری ہے کہ آپ یہاں پر صرف دو چیزیں سمجھیں، بس دو چیزیں یاد رکھیں۔ نمبر ایک الفاظ معنی، نمبر جو ترجمہ ہم آپ کو کراتے ہیں آپ اس کو ازبر کر لیجئے، اس کو مستحضر کر لیجئے۔ یہ دو چیز آپ کے لیے انشاءاللہ کافی ہوں گے۔ لیکن جب اگلا سبق ہم شروع کریں گے، دوسری کتاب شروع کریں گے، وہاں پر پھر آپ کو یہ تمام چیزیں بتائیں گے کہ فعل ہے تو کون سا فعل ہے، فعل مضارع ہے کہ فعل امر ہے کہ فعل نہیں ہے، اسم ہے تو کون سا اسم ہے، منصوب ہے تو کیوں منصوب ہے، مجرور ہے تو کیوں مجرور ہے، پھر بعد میں یہ چیزیں آپ کو میں بتاؤں گا۔ اس کتاب آپ کو صرف دو چیزیں سمجھنی ہے، نمبر ایک الفاظ معنی، نمبر دو ترجمہ۔ اس کے علاوہ آپ کو کوئی چیز نہیں یاد کرنی ہے، کوئی چیز نہیں سمجھنی ہے، ورنہ پھر آپ الجھن میں پڑ جائیں گے، کوئی چیز آپ یاد نہیں رکھ پائیں گے۔ ٹھیک ہے، ہیڈنگ ہے من کسر الاصنام، یہ پہلا سبق ہے قصص النبیین حصہ اول کا۔ من کے معنی ساتھیوں کون، کسر فعل ماضی ہے، کسرا یکسر کسرن کے معنی توڑنا، صنم جمع اصنام بت، بتوں کو کس نے توڑا، بائع الاصنام بتوں کو بیچنے والا، باع یبیع بیعن کے معنی بیچنا، اسی سے اس میں فاعل ہے بائعون۔ ٹھیک ہے، بائع الاصنام بتوں کو بیچنے والا یعنی بت فروش۔ قبل ایام کثیرت کثیرت جدا، بہت دنوں پہلے کی بات ہے۔ قبل کے معنی پہلے، یوم جمع ایام بمعنی دن، کثیرت کے معنی زیادہ، اور جدا کے معنی بہت، یعنی بہت دنوں پہلے کی بات ہے۔ کان فی قریۃ رجل مشہور جدا، کان یکون کونن کے معنی ہونا، فی کے معنی میں، قریۃ جمع قرى بمعنی گاؤں، رجل جمع رجال آدمی مرد، مشہور کے معنی مشہور، جدا کے معنی بہت، رجل مشہور کے معنی ایک مشہور آدمی، ایک مشہور آدمی۔ کان فی قریۃ رجل مشہور جدا، ایک گاؤں میں ایک بہت مشہور آدمی تھا۔ وکان اسم هذا الرجل آزر، اور اس آدمی کا نام آزر تھا۔ اسم جمع اسما بمعنی نام، ھذا کے معنی
وہ الرجل کے معنی آدمی، اسم حاضر رجولی اس آدمی کا نام آزر آزر تھا، کانا کا ترجمہ ٹھا کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ وکان آزر یبیع الاصنام، اور آزر بت فروش تھا، بتوں کو بیچا کرتا تھا۔ کان یکون کے معنی ہونا، لیکن جب کانا ساتھیوں فعل مضارع پر داخل ہو جاتا ہے پھر استمرار کا معنی دیتا ہے، کنٹینیو کا معنی دیتا ہے، کنٹینیوس کا، لگاتار، مسلسل، ٹھیک ہے۔ یہ چیزیں آپ نہیں یاد رکھ پائیں گے، بس آپ صرف تھا کا معنی کر لیجیے گا، ٹھیک ہے۔ وکان آزر یبیع الاصنام، اور آزر بت فروش تھا۔ وکان فی هذه القرية، اور اس گاؤں میں تھا بیت کبیر جدا، ایک بہت بڑا گھر۔ بیت کبیر کے معنی ایک بڑا گھر، جدا کے معنی بہت، ایک بہت بڑا گھر تھا۔ وکان فی هذا البیت انام، فی هذا البیت اس کے معنی اس گھر میں اصنام بت تھے۔ وکان فی هذا البیت اصنام، اور اس گھر میں بہت زیادہ بت تھے، یا یہ کہ بت تھا بھی آپ کر سکتے ہیں۔ وکان فی هذا البیت اصنام، اصنام کثیرۃ جدا، اصنام کثیرۃ کے معنی بہت زیادہ، اصنام کثیرۃ کے معنی بہت زیادہ بت۔ وکان فی هذا البیت اصنام، اصنام کثیرۃ جدا، اس کا پورے معنی ہوگا اور اس گاؤں اس گھر میں بہت سارے بت تھے۔ وکان الناس یسجدون لهذه الاصنام، اور لوگ ان بتوں کے سامنے سجدہ کرتے تھے۔ سجد یسجد سجدتن کیا معنی سجدہ کرنا۔ وکان الناس، ناس جمع ناس لوگ، اور لوگ یسجدون سجدہ کرتے تھے لهذه الاصنام ان بتوں کا یا ان بتوں کے سامنے۔ وکان آزر یسجد لهذه الاصنام، اور آزر ان بتوں کا سجدہ کرتا تھا۔ وکان آزر یسجد، اور آزر سجدہ کرتا تھا لهذه الاصنام ان بتوں کا۔ وکان آزر یعبد هذه الاصنام، اور آزر ان بتوں کی عبادت کرتا تھا، پرستش کرتا تھا۔ عبد یعبد عبادتن کے معنی عبادت کرنا۔ وکان آزر یعبد، اور آزر عبادت کرتا تھا هذه الاصنام ان بتوں کا۔ بالکل آسان اور سہل الفاظ میں زبان میں آپ کے لیے میں ترجمہ کرتا ہوں تاکہ آپ کے لیے ترجمہ کرنا بالکل آسان ہو جائے۔ اگلا سبق بھی پڑھ لیتے ہیں، چھوٹا سا ہے۔ ولد آزر، آزر کا لڑکا، ولد جمع اولاد بمعنی لڑکا۔ وکان آزر لہ ولد رشید، رشید جدا، رشید کے معنی نیک، شریف، اور آزر کا ایک انتہائی نیک اور شریف لڑکا تھا۔ ولد رشید کا ترجمہ کریں گے ایک نیک لڑکا، ایک شریف لڑکا، یہ بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک شریف لڑکا۔ لہو کا ہم ترجمہ کریں گے اس کا یعنی آزر کا۔ وکان آزر لہ ولد رشید، رشید جدا، اور آزر کا ایک انتہائی نیک اور شریف لڑکا تھا۔ وکان اسم هذا الولد ابراہیم، اور اس لڑکے کا نام ابراہیم تھا۔ اسم هذا الولد، اس لڑکے کا نام، کانا تھا ابراہیم، ابراہیم، اور اس لڑکے کا نام ابراہیم تھا۔ وکان ابراہیم یری الناس، اور ابراہیم علیہ السلام لوگوں کو دیکھا کرتے تھے۔ رآ یرا رؤیتن کے معنی دیکھنا، اور ابراہیم علیہ السلام لوگوں کو دیکھتے تھے۔ یسجدون للاصنام، بتوں کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے یا بتوں کا سجدہ کرتے ہوئے، اور ابراہیم علیہ السلام لوگوں کو بتوں کا سجدہ کرتے ہوئے دیکھتے تھے۔ وَيَرَى النَّاسَ يَعْبُدُونَ الْأَصْنَامَ، یرا میں جو ضمیر فاعل ہے وہ لوٹ رہی ابراہیم علیہ السلام کی طرف، ٹھیک ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام لوگوں کو بتوں کی عبادت کرتے ہوئے دیکھتے تھے۔ وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يَعْرِفُ، اور ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے۔ عرف يعرف عرفانا ومعرفتا کے معنی جاننا، اور ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے ان الاصنام حجارۃ، کہ بت پتھر ہے، حجر
وَكَانَ يَعْرِفُ أَنَّ الْأَصْنَامَ لَا تَتَكَلَّمُ وَلَا تَسْمَعُ۔ حجارتن کا آپ کو پہلے الفاظ میں لکھا دیتے ہیں، حجرن کی جمع حجارتن و احجارن، ٹھیک ہے۔ وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يَعْرِفُ، ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ ان الاصنام حجارتن، کہ بت پتھر ہے۔ وَكَانَ يَعْرِفُ أَنَّ الْأَصْنَامَ، اور ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے، یعرفو میں جو ضمیر ہے وہ لوٹ رہی ہے ابراہیم علیہ السلام کی طرف، یعنی یعرفو کا فاعل ابراہیم علیہ السلام ہے۔ وَكَانَ يَعْرِفُ أَنَّ الْأَصْنَامَ لَا تَتَكَلَّمُ وَلَا تَسْمَعُ۔ تکلم یتکلم، تکلمن کے معنی بات کرنا، اور سمع یسمع، سمعن کے معنی سماعت فرمانا، سننا۔ اور ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ بت نہ بات کرتا ہے اور نہ سنتا ہے۔ وَكَانَ يَعْرِفُ أَنَّ الْأَصْنَامَ، اور وہ جانتے تھے کہ بت لا تضر ولا تنفع، نہ نقصان پہنچاتا ہے اور نہ نفع۔ ضر یضر، ضرن کے معنی نقصان پہنچانا، اور نفع ینفع، نفع کے معنی فائدہ پہنچانا۔ اور وہ جانتے تھے کہ بت نہ نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ نفع۔ وَكَانَ يَرَى أَنَّ الذُّبَابَ يَجْلِسُ عَلَى الْأَصْنَامِ فَلَا تَدْفَعُ، اور وہ دیکھتے تھے، کانا یرا، اور وہ دیکھتے تھے، ان الذباب، کے مکھیاں، ذباب جمع اذبۃ، مکھی، کہ مکھی یجلس علی الاصنام، بتوں پر بیٹھتی ہے، فلا تدفع، تو وہ بت اس کو نہیں روک سکتا ہے، یعنی اس کو دور نہیں کر پا رہا ہے۔ دفع یدفع، دفعن کے معنی دور کرنا، ہٹانا، دفع کرنا۔ وَكَانَ يَرَى الْفَأْرَ يَأْكُلُ طَعَامَ الْأَصْنَامِ فَلَا تَمْنَعْ۔ دیکھیے، فأرن جمع فیران بمعنی چوہا، اکل یأکل، اکلن کے معنی کھانا، طعام جمع اطعمۃ، کھانا، اکل یأکل، اکلن کے معنی کھانا، کھانا، ٹھیک ہے۔ اور طعام جمع اطعمۃ کے معنی کھانا، جس کو کھایا جاتا ہے۔ اور منع یمنع، منع کے معنی منع کرنا، روکنا۔ وَكَانَ يَرَى، یرا میں وہ ضمیر فاعل جو لوٹ رہی ابراہیم علیہ السلام کی طرف۔ اور وہ دیکھتے تھے، یعنی ابراہیم علیہ السلام دیکھتے تھے چوہے کو کہ وہ بتوں کا کھانا کھا جاتا ہے، فلا تمنع، اور وہ اسے روک نہیں پا رہا ہے، منع نہیں کر پا رہا ہے۔ وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يَقُولُ فِي نَفْسِهِ، اور ابراہیم علیہ السلام اپنے دل میں کہتے تھے، لماذا يسجد الناس للاصنام، لوگ بتوں کے سامنے سجدہ کیوں کرتے ہیں۔ لماذا کے معنی کیوں، ٹھیک ہے۔ لماذا يسجد الناس للاصنام، لوگ بتوں کا سجدہ کیوں کرتے ہیں، بتوں کے سامنے سجدہ کیوں کرتے ہیں۔ وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يَسْأَلُ نَفْسَهُ، سأل يسأل، سؤالا کے معنی سوال کرنا، نفس کے معنی اپنے آپ سے، اپنی ذات سے۔ وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يَسْأَلُ نَفْسَهُ، اور ابراہیم علیہ السلام اپنے آپ سے سوال کرتے تھے، پوچھتے تھے، لماذا يسأل الناس الاصنام، لوگ بتوں سے کیوں سوال کرتے ہیں، لوگ بتوں سے کیوں مانگتے ہیں۔ ساتھیوں، 2 سبق مکمل ہو گیا ہمارا، آپ سبق دیکھ لیجئے گا، پڑھ لیجئے گا۔ ترجمہ بالکل آسان اور سہل زبان میں ہم نے کرایا ہے، الفاظ معنی بھی ہم نے آپ کو نوٹ کروا لیا ہے۔ آپ تمام چیزوں پر ضرور ایک مرتبہ نظر ثانی فرما لیجئے گا۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم۔